الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان، چاہے مرد ہو، عورت ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، کالا ہو، گورا ہو، عرب ہو، عجم ہو، ہر ایک کے دل کی تمنا اور ہر ایک کے دل کی چاہت یہ ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ ہر آدمی جو کوشش کر رہا ہے وہ اسی لیے کوشش کر رہا ہے کہ میری پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ زراعت کرنے والا اپنی کھیتی میں اسی لیے محنت کرتا ہے تاکہ میری زندگی کامیاب ہو جائے۔ تاجر اپنی تجارت میں اسی لیے محنت کرتا ہے کہ میری جو ہے وہ پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی بن جائے۔ یہاں تک کہ ڈاکہ ڈالنے والے بھی اسی لیے ڈاکہ ڈالتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ زندگی کامیاب ہو جائے۔ ہر شخص اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے دنیا میں محنت کر رہا ہے، لیکن چونکہ ہر زمانے میں انسان دو چیزوں سے غافل رہا۔ ایک، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری کامیابی کیا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ عارفین فرماتے ہیں اور اولیاء کاملین فرماتے ہیں اور اولیاء صادقین فرماتے ہیں، عارفین کی ایک بہت بڑی جماعت، مومن یہ صاحب حال ہوتا ہے۔ مومن کے ایمان کا پارہ کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ عارف جو ہے وہ صاحب مقام ہوتا ہے۔ تو عارفین کی بڑی جماعت کا کہنا یہ ہے کہ انسان ہر زمانے میں دو چیزوں سے غافل رہا۔ ایک، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری کامیابی کیا ہے، یہ اپنی کامیابی کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ میری اس کامیابی کو اللہ رب العزت نے کہاں رکھا ہے۔ اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ میری کامیابی کیا ہے،
تو انسان کامیابی کس میں تلاش کرتا ہے؟ ملک میں، مال میں، عہدوں میں، ڈگریوں میں، بینک بیلنس میں، جہاں اللہ رب العزت نے کامیابی کو رکھا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح جیسے ریگستان میں دوڑنے والا ہرن کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، وہ اپنے سر کو اٹھاتا ہے اور ہرن کا بچہ ایک طرف دیکھتا ہے کہ وہاں پانی نظر آتا ہے، دوڑتا پھاندتا جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے میاں یہ پانی نہیں ہے، یہ تو دھوپ ہے جو ریت پر چمک رہی ہے اور اس کی وجہ سے ریت چمکتی ہے، اور دور سے محسوس ہوتا ہے جس کو ہمارے گجراتی میں کہتے ہیں جھانجرے کے نیر، دور سے پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہے۔ کودتا پھاندتا جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پانی آب ندارت، پانی نہیں ہے۔ وہ ہرن کا بچہ وہاں سے اپنی گردن کو اٹھاتا ہے اور پھر دوسری طرف نظر دوڑاتا ہے اور پھر دوسری طرف دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہاں پانی ہے، جب وہاں پہنچتا ہے آب ندارت، پانی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تمام جہتوں میں دوڑتے دوڑتے ہرن کا بچہ بغیر پانی کے پیاس کی حالت میں اپنے دم کو توڑ دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح انسان کا بچہ اپنی گردن کو اٹھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مال میں کامیابی ہے، مال پر مال حاصل کر لیا، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ مال میں کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہو جاتا۔ کتنا تھا؟ میرے اور آپ کے پاس کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ ہم تو ترپنجے ہیں، بیوہ بہن کو نہیں دے سکتے، یتیم بھانجوں کو نہیں دے سکتے، اپنی بیوہ بہن کو ہم نہیں دے سکتے، یتیم بھتیجوں کو نہیں دے سکتے، اپنے سگے رشتہ دار کو نہیں دے سکتے۔ میرے اور آپ کے پاس کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ ایک بنگلہ بنایا کبھی کھلوڑ میں یا کوسمبا میں تو کتنوں کے بوچھ مارے، کتنوں کو ہنسایا، کتنوں کو رلایا، کتنوں کو دھوکہ دیا، تب جا کر سیف اللہ خان کسی مقام کا تسوار خان۔ کتنوں کو ہنسایا، کتنوں کو رلایا، کتنوں کے بچ مارے، تب جا کر کسی مقام کا تسوار۔ کتنا ہے میرے آپ کے؟ اس کے پاس کتنا تھا؟ 40 پہلوان یا 40 اونٹ اس کے خزانے کی کنجیاں اور چابیاں لے کر چلتے ہیں۔ وہ خزانہ کتنا ہوگا؟ لیکن اس کے تمام محلات کے ساتھ اللہ نے زمین میں ڈھسایا۔ میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل یوں فرماتے تھے، بیٹا میں اس جگہ پر جا کر آیا ہوں جہاں اس کو دھسایا ہے، آج بھی وہ زمین دھستی جا رہی ہے اور سارے شہر کا کوڑا کرکٹ وہاں جمع ہوتا ہے۔ آج بھی اس کو ڈیکشی کہتے ہیں، مرا ہوا سمندر۔ مال میں کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہو جاتا، ملک میں کامیابی ہوتی تو فرعون کامیاب ہو جاتا۔ کامیابی نہیں ملی، انسان کا بچہ سر کو اٹھاتا ہے اور حکومتیں تلاش کرتا ہے، حکومت میں عہدہ مل گیا لیکن کامیابی نہیں ملی۔ کامیابی تو کیا، کامیابی کی ہوا تک نہیں لگتی اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور پھر کامیاب بنانا چاہتا ہے تو کتنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے؟ میری پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی بن جائے، جو بہت تھوڑا زمانہ ہے، بہت چھوٹا زمانہ ہے۔ اور لوگوں، ہم پر ایک بہت بڑا زمانہ گزرا جس کو عالم ارواح سے لے کر ماں کی گود تک کا زمانہ کہتے ہیں۔ ہم سب کی روحوں کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں جمع کیا تھا اور ہم سب کو اس وقت جمع کیا تھا، میں بھی، آپ بھی، اور دنیا کا ہر انسان وہاں جمع تھا، اور اللہ رب العزت نے عہد میثاق لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالنہار نہیں ہوں، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ ہم تمام روحوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا، قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس وقت یہ سواری نہیں تھی، یہ مٹی کی جو سواری ہے وہ موت آنے پر مٹی میں دفن کر دی جاتی، روح اس کے اوپر سوار ہوتی ہے۔
ہاں، اس لیے 4 مہینے میں سواری کو تیار کرتے ہیں اور پھر 5ویں مہینے میں سوار کو بٹھاتے ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن تبلیغ والوں کے 4 مہینے سمجھ میں نہیں آتے۔ ہاں، تو روح یہ قیمتی ہے اور سواری یہ بھی قیمتی ہے، تو سواری 4 مہینے میں تو خیر جو مٹی سے بنا ہے اس کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے اور روح یہ اوپر جاتی ہے۔ ہم سب کی روحوں کو جمع کر کے عہد میثاق لیا تھا، اس لیے شاعر کہتا ہے الستو گر نہ تو کہتا نہ میں قالو بلا کہتا، الستو گر نہ تو کہتا نہ میں قالو بلا کہتا، نہ کرتا تو مجھے پیدا نہ میں تجھ کو خدا کہتا۔ اب کتنا بھاری بھرکم امتحان ہے۔ عارفین فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی عالی ذات 70,000 نورانی پردوں میں بند ہو گئی، 70,000 صاف دکھتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ کیسے چلمن سے لگے بیٹھے، صاف دکھتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ رب العزت کی عالی ذات 70,000 نورانی پردوں میں بند ہو گئے۔ ہم سب کی روحوں کو مٹی کے کھول میں چھپایا اور دنیا میں بھیج دیا۔ اب امتحان چل رہا ہے، کون ہمارا ہے، کون پرایا ہے، کون اسباب کا پجاری ہے، کون مسبب الاسباب کا پجاری ہے، کون مخلوق کا پجاری ہے، کون خالق کا پجاری ہے، کون 360 کا پجاری ہے اور کون ایک وحدہ لا شریک کا پجاری ہے۔ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے، ہم سب ایگزامینیشن ہال سے گزر رہے ہیں، ہم سب پریکشا گھر سے گزر رہے ہیں، صوفی ہو یا مست، عالم ہو یا جاہل، مالدار ہو یا غریب، ہر ایک اس راستے سے گزر رہا ہے اور ہم سب کا امتحان چل رہا ہے۔ کسی کو غربت میں آزما رہے ہیں، کسی کو امیری میں آزما رہے ہیں، کسی کا امتحان بیان کرنے کے ساتھ لیتے ہیں اور کسی کا امتحان بیان سننے کے ساتھ لیتے ہیں۔ ہم سب کا ریزلٹ یہ موت پر باہر آنے والا، کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے بہترین سلسلے کو چلایا۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے، انسانی بھولی بھٹکی انسانیت کو یہ بتلاتے او انسانوں تمہاری کامیابی کیا ہے، دوسری بات یہ بتلاتے اس کامیابی کو رب کریم نے کہاں رکھا ہے۔ اسی لیے پہلے دن کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے اعلان فرمایا یا صباحہ، اور صبح صبح کی آواز سننے والے اور تمام قبیلے والوں کے نام لیے تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے۔ کائنات کے امام، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے نواسے اور لوگوں، حسنین کے نانا، فاطمہ الزہرا کے ابو، زینب کلثوم، ام کلثوم اور رقیہ کے ابو، ہم سب کے امام، ہم سب کے افسر، کائنات کے امام الانبیاء نے اعلان فرمایا تمام کے تمام جمع ہو جائیے۔ سب جمع ہو گئے۔ کائنات کے امام نے فرمایا میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی بات میں تم تک پہنچاؤں، تم میری بات مانو گے؟ کہاں مانیں گے؟ اس لیے کہ انت صادق الامین، آپ تو سچے ہیں، آپ تو امانت دار ہیں، ہم حضور کے نام لیوا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان لٹائیں گے، لیکن ہم میں کوئی ہے جس کو دنیا یہ کہہ دے کہ تم انت صادق الامین؟ اس لیے کام کرو، صفات والے بن جاؤ۔ خالی جبے قبے لگا کر کام نہیں چلتا، کام صفات والوں سے چلتا ہے۔
اس لیے اللہ کے بندوں کی تعریف فرمائی، اللہ کے بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے صفات والے ہوتے ہیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ 5 صفات موجود ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے الصابرین، صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور لوگوں، صبر انبیاء علیہ السلام کا دیکھو، تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ ارے لوگوں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم رسول اللہ پر ایمان لائے، تمام انبیاء پر ایمان لائے، یہاں تک کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لائے، ہم تمام انبیاء کے امام پر ایمان لائے۔ ہم سب کو چاہیے ہم انبیاء کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگی دیکھیں، حضرت ایوب کا صبر دیکھیے، صبر کی صفت پیدا کیجیے، غم کھا جانا، برداشت کر جانا، لوگوں کو سہ جانا، لوگ کچھ کہہ جائے خاموش ہو جانا، یہ تمام صفات پیدا کیجئے۔ بات میں جھگڑا، ذرا سا کسی نے کہہ دیا تو تلوار نکل گئی، ذرا سا کسی نے کچھ کہا تو بات کیا ہو گئی، اور ذرا سی بات تھی اور ملکوں میں اور جو ہے وہ پھر نسلوں تک اس کے جھگڑے چلے گئے۔ الصابرین، صبر کرنے والے۔ ارے کیسا صبر کیا ایوب علیہ السلام کا صبر آپ قرآن کریم میں پڑھیے، اپنے علماء سے پوچھئے۔ اور لوگوں، جتنا وقت چوراہے پر گزارتے ہو، جتنا وقت چائے کی ٹپریوں پر گزارتے ہو، جتنا وقت ہوٹلوں میں گزارتے ہو، پارکوں میں گزارتے ہو، کان کھول کر سن لو، ٹھیک سنائی نہیں دیتا تو پھر ایک دفعہ سن لو، اتنا وقت علماء کے پاس بیٹھو، اتنا وقت اہل اللہ کے پاس بیٹھو، اتنا وقت دینی کاموں میں لگاؤ، دوبارہ سن لو، جتنا وقت وہاں گزارتے ہو، اتنا وقت علماء کے ساتھ بیٹھو، اہل اللہ کی صحبت میں رہو، اتنا وقت مسجد میں گزارو، دینی اعمال میں گزارو، ایمانی کام میں گزارو، دین کے شعبوں میں گزارو، تمام اعمال میں گزارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے۔ شیطان نے کہا سب کچھ دیا ہے، مال دیا، بنگلہ دیا، اولاد دی، تو کیوں نہ وہ تیرا شکر کرے گا، مجھے تھوڑا سا اختیار دے دو۔ رب کریم نے اختیار دے دیا، ایک مچھر کی شکل میں آ کر ناک پر بیٹھا اور زور سے اس نے پھونک لگائی، ایوب علیہ السلام کے بدن کے اوپر آبلے نکل آئے اور پھوڑے نکل آئے۔ ارے ایسی آزمائش میں رکھا اور ایسے حالات میں آزمایا کہ اتنا خطرناک حال ہو گیا، بچے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں۔ کیا کیا حضرت ایوب علیہ السلام کی بستی والے آ کر کہنے لگے، ایسے کوڑی کو یہاں کیوں رکھا ہے، یہ برس والے کو یہاں کیوں رکھا ہے، اسے کہیں پھینکاؤ۔ بیوی بھی مجبور ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑے دان پر رکھ دیا، جہاں لوگ کوڑا کرکٹ ڈالتے، جہاں پر لوگ کچرا ڈالتے، نگر نگم کی کچرا دانی جہاں ہوتی ہے، حضرت ایوب کو ڈال دیا۔ اور لوگوں، میرا کہنا آسان، آپ کا سننا آسان، لیکن جس پر گزری ہے وہی جانے۔ حضرت ایوب پڑے ہوئے اور روزانہ بیوی آتی ہے، بیوی لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہے، میں لمبا قصہ سنانا نہیں چاہتا، روزانہ آتی ہے، صبح شام کھانا کھلاتی ہے، کچھ پانی پلاتی ہے۔ ایک بیوی ہے، اولاد کا انتقال ہو گیا، اولاد بھی دنیا سے چلی گئی، جس کو سب کچھ دیا تھا سب کچھ چھین لیا۔ اور مسلمانوں، گھبراؤ نہیں، کل کو تم مال
مالدار تھے، آج شاید اگر غریب ہو گئے، آج اگر مال ختم ہو گیا، گھبراؤ نہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ وہ رب کریم خالق کائنات ہے، ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ تو ہم برے اعمال کرتے ذرا غصے میں آ جاتا ہے، ماں غصے میں آتی ہے نا، بڑی محبت کرتی ہے لیکن غصے میں آتی ہے، ایک چماٹ لگاتی ہے اور پھر سینے سے لگاتی ہے۔ رب کریم بڑے کریم ہے، گھبراؤ نہیں، کل جس رب کریم نے تمہیں کروڑ پتی بنایا تھا، آج وہ رب کریم دوبارہ کروڑ پتی بنا سکتا ہے۔ مال آنے جانے پر گھبرانے کا نہیں، یہ تو آتا جاتا ہے۔ پونا میں ایک موچی تھا، چمار تھا، ارے جانتے موچی تو جانتے نا، بولو نے ذرا، ہاں بولتے رہو ذرا، گھبرا بہت جاتے لوگ۔ تو موچی تھا بیچارہ، اس کا کام تھا چپل سینا، بیگ سینا، لیکن روزانہ لوٹری لگاتا تھا۔ ارے لوٹری لگاتے وہ تو جانتے ہیں، کم لگائیو مت، کس نے لگائی ہے، اب مت لگائیو، ہاں یہ تو خالی مزہ آتا ہے، 10 کا 100 بنے گا، 100 کا 1000 بنے گا، لیکن پھر جوئے کی عادت پڑ جاتی۔ ہمارے نوجوان اس میں مشغول ہوتے جا رہے ہیں، بہت فکر ہوتی ہے ہم کو، کیا کرے لیکن کس کو جا کے کہے، کس کو سنائے، یہ درد کس کو سنائے۔ نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی، محنت کرنے والے کر رہے ہیں، اللہ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو دن میں مخلوق کے پیچھے محنت کرتے ہیں، رات میں اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہاتے ہیں، اپنی دنیا کو لوگوں کی آخرت کے لیے اجاڑتے ہیں، ایسے بندے بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی اور مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ وہ موچی تھا، لوٹری لگاتا تھا، روزانہ چٹھی لگاتا تھا، آنکڑے کھیلتا تھا، سیدھی بھاشا میں کہوں تو اٹیک آ گیا اس کا۔ آج کل تو بہت مشہور ہے، اٹیک آیا، آپ کے یہاں نہیں آتا ہے نا؟ آتا ہے، سب جگہ آتا ہے، چلا بھی جاتا ہے ڈاکٹروں کے پاس، اور وائٹ کالر کے کھاٹکی برابر کاٹ بھی ڈالتے ہیں۔ خیر، تو اٹیک آیا تو اسپتال میں داخل کیا، خدا کا کرنا اس کی لوٹری لگ گئی اسی دن، رشتہ دار خوش ہو گئے، 60,000 کی لوٹری لگی۔ جلدی سے اسپتال میں آئے، ڈاکٹر نے دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا لوٹری لگی ہمارے بھائی کی۔ تو کہا ابھی تو ایک اٹیک آیا ہے، 60,000 لے کے جائیں گے، دوسرا آ جائے گا۔ ہاں اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں، مال جب آتا ہے نا تو وہ تو عبد الرحمن بن عوف کو ہضم ہو گیا، باقی میاں بھائی کو ہضم نہیں ہوتا۔ ہاں بولو نے، ہاں اپنے تو کھری کھری بولے گے تو ہضم نہیں ہوتا۔ وہ ایک آدھ ہوتا ہے عبد الرحمن بن عوف جیسا جس کو ہضم ہو جائے، باقی سب کو یہ ہضم ہوتا نہیں، تیور بدل جاتے تیور۔ اب میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو ڈاکٹر نے کہا دوسرا آ جائے گا، یہ کیا کرے، میرے کو دے دو میں پہنچا دوں گا۔ تو کہ چلو تم پہنچا دو۔ تو ڈاکٹر گیا، چیک اپ کیا، اس کے بعد 10-10 کی نوٹ کی گڈی نکالی اور پتنگ بنانا شروع کیا۔ ارے پتنگ تو جانتے نا، کائپو، پھر اپنے نہیں کرنے کا، نہیں تو اپنوں کو بھی کاٹ ڈالیں گے پھر۔ ہاں تو پتنگ بنانا شروع کیا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ پیسے یہ غریب آدمی بیچارہ۔ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ تو ہاتھ کا میل ہے، آج نہیں کل ختم۔
چلو ٹھیک ہے. پھر 20-20 کا بنڈل نکالا. ہمارے مولانا یونس صاحب پونا والے سناتے تھے. تو پھر وہ بنانا شروع کیا. ڈاکٹر یہ کیا کر رہے؟ بھائی یہ تو ہاتھ کا میل ہے، آج میرے پاس کل تیرے پاس. اس کا کوئی شوہر نہیں، یہ کسی کی بیوی نہیں، یہ آج کسی کی گود میں بیٹھتی ہے، کل کسی کی گود میں بیٹھتی ہے. اس کو اتنا سنایا کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی. ہمارے حضرت، میرے پیر، میرے کامل، میرے شیخ کامل حضرت سردار خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم رہتے تھے. اس بات کی بہت محنت کرتے تھے ہمارے پیچھے کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت اور دنیا کی چیزوں کا ڈر یہ دنیا سے دل سے ختم کر دو. پھر مومن فقیری میں دنیا سے بادشاہت کر کے جائے گا. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ان کے دسترخوان پر روزانہ جو کھانا پکتا تھا 16 من پیاز اور لہسن کے چھلکے نکلتے تھے. کھانا کتنا پکتا ہوگا؟ بادشاہ وقت اور وقت کے بادشاہ کے بیٹے آپ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے. ایک دن بادشاہ نے کہا، بادشاہوں کی اولاد ہو کر ایک فقیر کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ بچوں نے عجیب جواب دیا، کہا کہ تیرا جو کھانا ہے وہ مخلوق سے لیا جاتا ہے، اس فقیر کا جو کھانا ہے وہ خالق سے لیا جاتا ہے. اور یاد رکھ، تیرے کھانے میں وہ اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا جو اس فقیر کے کھانے میں ہوتا ہے. حقیقت میں تو فقیر ہے اور وہ بادشاہ ہے. فقیری میں آدمی دنیا سے بادشاہت کر کے جاتا ہے، لیکن دنیا دل سے اترنی چاہیے. اکثر گنگنایا کرتے تھے میرے شیخ، یوں فرماتے تھے، رخ جنت پر جب نظر جائے گی یہ دنیا دل سے اتر جائے گی. ہم تو جنت جانتے ہی نہیں، جیم نون تا کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، بس اسی کو جنت جانتے. ارے جنت میں کیا ملنے والا ہے؟ مومنوں خوش ہو جاؤ، جنتی کو جب جنت کے کنارے پر پھرایا جائے گا، دو لوگوں کو کل قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا. ایک وہ ہوگا جس نے پوری زندگی پریشانی میں گزاری ہوگی، جس نے پوری کی پوری زندگی حالات میں گزاری ہوگی. ایک حال گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، اب گیا تب گیا، اور حال ہی میں زندگی گزر گئی. ہمارے ساتھیوں پر حالات آتے، تبلیغ میں، دعوت میں چلنے والے، خانقاہوں میں رہنے والے، مدرسہ چلانے والے، تو بہت ڈر جاتے بیچارے. ڈرنے کا نہیں، ہری نو مارک چھے سورا نو نہیں، کائر نو کام جو نے. پرتھم پہلا مستک منہ کی ورتو لیو نام جو نے. کام کرو، گھبرانے کی کسی چیز سے ضرورت نہیں. حالات ہی حالات، کبھی اس نے خوشی کبھی اچھا دیکھا ہی نہیں. اللہ کہیں گے اس کو ذرا جنت کے کنارے پر پھرا کر لاؤ. جنت کے کنارے پر گھمایا جائے گا، رب کریم کے سامنے پیش کیا جائے گا. رب کریم پوچھیں گے، بول حالات کسے کہتے، تکلیف کسے کہتے؟ وہ کہے گا، اور رب کریم کون سی تکلیف، کون سے حالات؟ تکلیف کیا چیز ہے میں جانتا ہی نہیں. جنت کے کناروں پر پھرنے کا یہ اثر ہوگا. اور ایک آدمی پوری زندگی مزے ہی مزے، مال کی ریل پیل سب کچھ رہا. اللہ کہیں گے اس کو ذرا جہنم کے کنارے پر پھراؤ. پھرا کر لائیں گے، پوچھا جائے گا، بول راحت کسے کہتے؟ وہ کہے گا، باری تعالیٰ راحت کس چیز کا نام ہے میں جانتا ہی نہیں. لو ایک چکر گھمایا،
تو سارا بیان بدل گیا. اس لیے حالات سے گھبرانے کا نہیں. کسی حال میں ہو، نہ وصال اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے. خیر وہ موچی بیچارہ چلو ٹھیک ہے بھائی، پھر 50 کی نکالی اور پتنگ بنایا. اب یہ کچھ بولا نہیں تو ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے اس کے دل سے دنیا نکل گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ موچی صاحب تم کو ابھی آ کے کوئی بولے کہ تمہاری 60,000 کی لاٹری لگی تو تم کیا کرے؟ کہ کیا کرے؟ ابھی تو تم نے بولا کہ یہ تو ہاتھ کا میل ہے، نہیں اس کا تو کوئی اصلی دھڑی نہیں ہے، یہ سب کے پاس جاتی ہے، کس کی ہے کیا خبر؟ تو کیا لیکن تو کہا کہ چلو نے لگی بھی ہو تو تم کو ہدیہ. جیسے ہی کہا تو ڈاکٹر مر گیا، اٹیک آیا. اور اس لیے یہ دنیا کسی کے پاس آوے جاوے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے کوئی کامیابی اور ناکامی کا ہم تصور نہیں کر سکتے. حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑے کی جگہ پر چھوڑ دیا، تنے تنائے سب کچھ ختم ہو گیا، لٹ گیا اکیلے. ایک بیوی ہے حضرت رحمت، وہ کیا کرتی ہے؟ کبھی پانی پلاتی ہے، کبھی کھانا کھلاتی ہے. ارے یہ بڑی جو ہے وہ بڑی پاکیزہ عورت تھی، بڑی پاک دامن عورت تھی. اگر مستورات کا مجمع ہوتا ان کی بھی باتوں کی جھلکیاں میں آپ کو سناتا. مجھے تو ابھی حضرت ایوب کی بات سنانی ہے. اسی حال میں پڑے رہے، کئی سال کا زمانہ گزر گیا. ایک دن اچانک رحمت آئی، دیکھتی کیا ہے کہ اسی جگہ پر ایک بڑے میاں بیٹھے، سفید لباس پہنا ہے. اس سے آ کر کہنے لگے ارے یہاں ایک شخص پڑے رہتے تھے، ایک بیمار اور مجبور پڑے رہتے تھے، آپ نے دیکھے کیا؟ وہ کہنے لگے ارے میں ہی ہوں، میں ہی تیرا شوہر ہوں، تو ہی میری بیوی ہے. وہ کہنے لگی ایسی بدی مذاق نہ کرو، میں نبی کی بیوی ہوں، میرے ساتھ ایسی مذاق نہ کرو، وہ میرے شوہر تھے، میں انہی کے نکاح میں ہوں. کہنے لگے ارے پگلی میں ایوبی ہوں، اللہ رب کریم نے مجھ کو اچھا کر دیا، مجھے تو یہ سنانا ہے. بعد میں کسی نے کہا او ایوب علیہ السلام، حالانکہ جن کے صبر کی گواہی رب کریم دیتے، انا وجدناہ صابرا، ہمارے بندے ایوب کو ہم نے بڑا صبر کرنے والا پایا. اور لوگوں الصابرین، صبر کرنا یہ ہماری صفت ہے. کائنات کے ایمان کی زندگی اٹھا کر دیکھو، پیدا نہیں ہوئے، باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، بڑا صبر کا میدان طے کیا، ابھی تھوڑی سی عمر نہیں ہوئی امی جان دنیا سے تشریف لے گئی، ابھی تھوڑا زمانہ نہیں گزرا عبد المطلب دنیا سے تشریف لے گئے. ارے ذرا سی بڑی عمر کیا ہوئی، شادی کیا ہوئی، عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے، ابراہیم دنیا سے تشریف لے گئے، قاسم دنیا سے تشریف لے گئے. کتنے صبر میں آزمایا، 2-2.5 سال تک گئے، شیب ابی طالب میں رکھا، وہاں پر صبر سے آزمایا گیا. آپ بڑے صبر کے ساتھ رہے. اللہ کے بندوں کی صفات الصابرین، بڑے صبر کرتے، والصادقین، سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. ہم تو بات میں جھوٹ بولتے ہیں، بات میں جھوٹ، اور یہ جب سے آیا ہے تب سے جھوٹ کا ایک سلسلہ شروع ہے. نہیں بھائی سچ بولو. کائنات کے امام کو فرمانے لگے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، انت صادق الامین،
آپ سچے، آپ امانت دار ہیں۔ آپ نے اس وقت اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہو۔ ہم سب بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن دل میں غیر اللہ ہے۔ بھائی بستی والے آئے، کنویں میں بلی گر گئی، مفتی صاحب نے کہا اتنے ڈول نکالو کنواں پاک ہو جائے گا۔ اتنے ڈول نکالے، آئے اور پھر آ کر کہنے لگے مفتی صاحب بدبو تو ابھی بھی آ رہی ہے۔ مفتی صاحب نے کہا بلی نکالی؟ تو کہا نہ، بلی تو اندر تشریف فرما۔ تو کہ نادانوں پہلے بلی کو نکالو، ایسے پہلے غیر اللہ کو نکالو، پھر لفظ اللہ کہو، وہی اسم اعظم ہے۔ ہمارے دلوں میں کب سے خوف آ گیا؟ ہمارے ایمانوں میں کب سے ڈر آ گیا؟ ہم کب سے ڈرنے لگے؟ ہم یوں کر ڈالیں گے، ہم یوں کر ڈالیں گے، تو مسلمان ڈر جاتا ہے۔ ارے نادانو، اس روئے زمین پر اور آسمان کے نیچے رب کریم کے کرنے کے علاوہ کوئی کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ تو اتنے بے بس اور اتنے لاچار اور اتنے مجبور ہے کہ منہ میں لقمہ رکھے، حلق کے نیچے اتر جائے، پھر یہ بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ یہ ہمارے دلوں میں کب سے ڈر آ گیا؟ ہم تو شیروں کی اولاد ہے، لیکن دنیا میں گیدڑوں کے ساتھ رہتے رہتے، بلیوں کے ساتھ رہتے رہتے ہمارا غم بدل گیا، ہمارا نظریہ بدل گیا، ہمارا دھن بدل گیا۔ ہر ایک کا دھن یہ بنا ہے مال ہوگا تو زندگی بنے گی۔ ہر ایک کا، تسبیح پڑھنے والا بھی، تلاوت کرنے والا بھی، تبلیغ میں چلا لگانے والا بھی، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والا، ہر ایک کا لا الہ الا المال، مال ہوگا تو زندگی بنے گی۔ یہ فاسد نظریہ ہے، فاسد نظریہ ہے اور کافرانہ مزاج ہے۔ معاف کرنا، لیکن مجھے رب کریم کو راضی کرنا ہے، اپنوں کا احترام بھی رکھنا ہے، لیکن رب کریم کو راضی کر کے جانا ہے۔ ہم سب سے پوچھا جائے گا اور کوئی چھوٹے گا نہیں، وقت کا کتب ہو یا وقت کا ابدال ہو، وقت کا علامت الزما ہو، لیکن اس کو بھی کل قیامت کے دن اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ حساب اس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، چاہے کتنے ہی دعوے کر لے۔ خیر، بات بہت ساری رہ جائے گی، میں بات یہ عرض کر رہا تھا، ہمارے ایوانوں میں اور ہمارے گھروں میں ڈر کب سے آیا؟ ہم تو پھانسی کے پھندوں پر چڑھتے تھے تو مسکراتے ہوئے چڑھ جایا کرتے تھے۔ ہمارے باپ دادا کی یہ سیرت اور یہ تاریخ رہی ہے۔ حضرت حمزہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور مردوں تمہیں عورتوں کی کہانی سناتا ہوں۔ تم کہتے ہو نا عورت بڑی کمزور ہے، بالکل رب کریم نے کمزور بنایا ہے، لیکن مردوں ذرا غور تو کرو، ذرا سا تلاش تو کرو، اس سے سبق تو حاصل کرو۔ حمزہ بنت جہش کا قصہ سناتا ہوں۔ جنگ احد میں تشریف لائی ہے، اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، وہ لوگوں کی تیمارداری کرتی تھی۔ حالات کا حال یہ، اسی جنگ کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور آپ کا کلیجہ ہندا نے چبایا تھا۔ اسی جنگ کے اندر کوئی آ کر کہتا ہے ہم نے تیرے شوہر عبداللہ ابن مسعود کو فلاں جگہ دیکھا ہے،
لیکن وہ عورت صبر کے ساتھ چلتی ہے. کسی نے کہا تیرے بھائی کی لاش کو دیکھا ہے, 70 شہید ہوئے تھے, ان میں ایک ان کا بھائی ہے, ایک ان کا شوہر ہے, ایک ان کا بیٹا ہے, ایک ان کے ابا ہے. 4 شہیدوں کی خبر سنتی ہے, لیکن حملہ بنت جاش آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کائنات کے امام کا کیا حال ہے. اور لوگوں مجھے یہ بتاؤ, ما بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا کیا حال ہے, حضور کس پوزیشن میں. سیدنا ابو بکر ملتے, وفادار پیغمبر ملتے, پیروکار پیغمبر ملتے, رفیق جنت ملتے, یار غار یار مزار ملتے, یوں فرماتے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, فلاں جگہ موجود ہے. سانس لیتی ہے اور کہتی ہے جب حضور سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے. خیر میں تو بات یہ عرض کر رہا تھا, فرمایا لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں. اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل بھی مسلمان ہونا چاہیے, نگاہیں بھی مسلمان ہونی چاہیے. زبان سے کہہ دیا, زبان سے تو غیر مسلم کو بھی پڑھایا جا سکتا ہے, طوطے کو بھی رکھایا جا سکتا ہے. یہ تو زبان سے ہے, دل سے اور پرواز ہے دونوں کی صحیح ایک گگن میں, کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں. اور ہم سب زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لیکن دل میں غیر اللہ بھرا ہوا ہے. مگر دکان ہونی چاہیے, مکان ہونا چاہیے, کھیتی ہونی چاہیے, فلاح ہونا چاہیے. یہ فاسد نظریہ ہے, فاسد نظریہ ہے. صحابہ دنیا میں چلے وہ ملک و مال کی بنیاد پر نہیں, عہدے اور ڈگریوں کی بنیاد پر نہیں. صحابہ جو دنیا میں چلے وہ یقین کی بنیاد پر چلے, وہ یقین کی چھاؤں میں چل پڑے, انہیں منزلوں نے پناہ دی. ہمیں وسوسوں نے ڈرا دیا جو قدم قدم پہ ٹھہر گئے, ہمیں وسوسے ڈرا. خیر کائنات کے امام نے تو ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں دنیا میں دینے لینے کی بات ہوتی ہے, ہم تمہارے گھر دیں گے, تم ہمارے گھر دو, ہم تمہیں دیں گے, تم ہمیں دو. انہوں نے کہا ہم اس کلمے کو لیں گے, تم کیا گارنٹی دیتے ہو؟ ایک جملہ ارشاد فرمایا تفلحون. اور لوگوں تم جہاں کہیں کھڑے ہو اسی جگہ کھڑے رہو, وہاں سے لے کر مشرق تک, وہاں سے لے کر شمال تک, شمال سے لے کر جنوب تک, جنوب سے لے کر غروب تک, غروب سے لے کر مشرق تک, مشرق سے لے کر مغرب تک. تم جہاں کہیں بھی اس کلمے کو لے کر جاؤ گے کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی. ایک بات انبیاء نے یہ بتلائی, کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے, لیکن دین کہتے کس کو ہے, دین کس کو کہتے, اس کو بھی سمجھنا پڑے گا. ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے مولوی صاحب ہم تو دین والے, نماز والے, روزے والے. ہر ایک اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے, ہر ایک. ارے بھائی آپ کے کھولوڑ میں کوئی فارچونر کا یا پھر مرسیڈیز کا یا فراری کا اسٹیئرنگ لے کر جا رہا, پوچھو بھائی کیا لے کر جا رہے ہو, پٹھان صاحب کیا لے کر جا رہے ہو؟ کوئی پٹھان ہو تو ناراض نہیں ہو, ہم بھی پٹھان ہیں اس لیے کہتے ہیں. بھائی خان صاحب کیا لے کر جا رہے ہو؟ کا فارچونر لے کر جا رہا ہوں. تو کیا کہیں گے لوگ, پاگل ہو گئے پٹھان. ہاں ایک اسٹیئرنگ ہے اور کہتا ہے فارچونر لے کر جا رہا ہوں. وہ پاگل ہے, ہم پاگل ہیں. ہمارے پاس بھی ایک نماز ہے, وہ بھی سورت نماز. کسی کے پاس ایک تلاوت ہے, وہ بھی سورت تلاوت ہے, اور ہم سمجھتے ہم دیندار ہیں.
پھر کہتے ہیں یہ مولوی صاحب تو ڈنکے کی چوٹ کہتے دین میں کامیابی ہے، ہم تو برسوں سے دین والے، علماء کو ماننے والے، صلحاء کو ماننے والے، ہم کو کامیابی تو نظر ہی نہیں آتی، بلکہ اقبال تو کہتے ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاسانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو کامیابی تو نظر ہی نہیں آتی۔ بے شک کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، لیکن کامیابی اس دین کے ساتھ ہے جس دین کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، جس میں ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، یہ 5 بڑے بڑے شعبے ہیں۔ کامیابی اس دین میں ہے جو حضور پاک علیہ السلام لے کر آئے۔ میری چاہتوں والا دین، میرے چوچلے والا دین، میری چاہتوں والا دین۔ شادی آئی تو میں شادی کو اپنی چاہت کے مطابق جو ہے وہ گزاروں، اور خوشی آئی تو اپنی چاہت کے مطابق گزاروں۔ اس دین میں کامیابی کو نہیں رکھا۔ اور ہمارا اور آپ کا دین، اور مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے، اتنا کامل اور اکمل اور مکمل دین دیا ہے کہ تمام شعبے اس میں موجود ہیں۔ اگر شادی کا وقت آ جائے، لوگوں کتاب و سنت اٹھا کر دیکھیے، اپنے علماء سے رجوع کیجئے، اور لوگوں بار بار کہتا ہوں اپنے علماء کے ساتھ رہو، ان سے جڑ کر رہو، اس لیے کہ یہودیوں کی ایک سازش ہے، اسلام دشمنی کی ایک سازش ہے، عوام کو علماء سے الگ کر دو۔ اس لیے کہ جب یہ عوام علماء سے الگ ہوگی تو یہ بٹکے ہوئے گھوڑے ہیں، یہ بٹکے ہوئے گدھے ہیں، جہاں ڈالو وہاں چلی جائے گی۔ اس لیے ہمارے تبلیغ کے ساتھیوں کو بھی چاہیے کہ مدارس کی محنت کو بھی خوب سراہے، اور ان دونوں کو بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے دعوت کی محنت کو بھی خوب سراہے۔ ہاں، یہ تمام دین کی محنتیں، یہ تمام دین کے شعبے، یہ سب ضروری ہے، یہ سب ضروری ہے۔ ایک ضروری، 2 ضروری نہ، تمام کے تمام ضروری۔ بھئی مدرسے کی مثال ایسی ہے جیسے میرے اندر میں دماغ، اور خانقاہ کی مثال ایسی ہے جیسے میری آنکھیں، اور تبلیغ کی دعوت کی مثال ایسی ہے جیسے میرے اندر میں روح۔ اب کوئی کہے روح ہونی چاہیے، آنکھیں ہونی چاہیے، دماغ نہ ہو تو چلے؟ تو پاگل کے ہاتھ میں پتھر دیکھ کے بڑے بڑے سورما راستہ بدل لیتے؟ میاں پاگل کے ہاتھ میں پتھر ہے، دیکھے گا ادھر مارے گا ادھر۔ ہاں، اور پولیس والے کے ہاتھ میں مشین گن دیکھ کے بچہ بھی گزر جاتا۔ کیوں؟ عقل مند کے ہاتھ میں۔ بھائی کہے کوئی دماغ ہونا چاہیے، روح ہونی چاہیے، آنکھیں نہ ہو تو چلے، تو ایسا اندھا آدمی تو کبھی بس سے ٹکرائے گا، کبھی کھڈے میں جا کے گرے گا، کبھی کسی غیر محرم سے ٹکرا جائے گا، وہ اٹھا کے ایک چماٹ لگائے گی کہ آنکھیں کھلی ہے، دیکھتا ہے، ایڑا بن کے پیڑا کھاتا ہے، تو وہ کہے گا بہن میری آنکھیں کھلی ہے لیکن مجھے نظر نہیں آتا۔ تو اندھا آدمی کہیں بھی ٹکرائے، کوئی کہے آنکھیں ہونی چاہیے، دماغ ہونا چاہیے، روح نہ ہو تو چلے، تو باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے دل۔ اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو؟ یہ تو مردہ ہے، لاش دفن کرو۔ تو دماغ بھی ہونا چاہیے، روح بھی ہونی چاہیے، آنکھیں بھی ہونی چاہیے، دعوت بھی چلنی چاہیے، اور جو ہے وہ تصوف کی محنت بھی چلنی چاہیے، جس کو پیری مریدی کی محنت کہتے ہیں، جس کو خانقاہ کی محنت کہتے ہیں، اور مدارس کی محنت بھی چلنی چاہیے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ خان صاحب ہم تو پیر ہے نہیں تو مرید کس کو بناوے؟ تو بھائی مرید بنانا ضروری نہیں، لوگوں کو ترغیب دو، اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اللہ والوں سے بیعت ہو جاؤ، ان کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف پڑھو۔ بھائی حضرت جو ہے وہ خان صاحب میں تو جو ہے وہ مول صاحب ہوں نہیں تو بچوں کو پڑھاؤں کیسے؟ ارے بھائی بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، ان کے ماں باپ کو ترغیب دو، بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، مفتی بناؤ، محدث بناؤ، مقرر بناؤ، اور تخصص پڑھاؤ، اور فلاں پڑھاؤ۔ مدرسے والے آئے چندہ لینے کے لیے تو ان کو دل کھول کے چندہ دو، ایسا نہیں کہ سیٹ صاحب کو دکان پہ آ جانا۔ اب دکان پہ گئے
تو کہ سیٹھ صاحب تو گھر گئے، وہاں سیٹھانی نے بلائے، اب بیچارے کو 100 روپلی دیں گے اور ادھر سے ادھر نہیں، دو جتنا اللہ نے دیا ہے، بقدر ضرورت اپنی ذات پر لگاؤ، باقی اللہ کے دین کے دنیا میں عام ہونے کے لیے لگاؤ۔ دیکھو میں بہت قصے نہیں سناؤں، لیکن مجھے یہی آتا ہے، اپنے شیخ کے پاس یہی سیکھا ہے، تو اس لیے یہ تینوں محنتیں ضروری ہیں، اور یہ تینوں محنتیں وہ ہے کہ ان تمام محنتوں سے دین زندگیوں میں وجود میں آتا ہے۔ جب دین زندگیوں میں وجود میں آتا ہے، انسانیت دین کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، پھر زمین پر آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ اور لوگوں اس دین کے مطابق زندگی گزارو، تمہارے یہاں شادی کا ماحول آ جائے، شادی کا وقت آ جائے، کائنات کے امام کا زمانہ اٹھا کر دیکھنا، علماء کے پاس جا کر بیٹھنا، ان سے پوچھنا کہ کائنات کے امام نے، صحابہ نے شادیاں کیسے کی۔ ایک قصہ سنا کر بات کو ختم کر دوں۔ ہجرت کا موقع ہے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، انصار موجود ہے، مہاجر تشریف لائے۔ ارے یہ مکہ والے سارے کے سارے بیپاری ہیں، تجارت کرنے والے۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے، امام مسلم نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، حضرات شیخین نے اس کو نقل کیا ہے۔ جب مدینے تشریف لائے، کائنات کے امام کی حکمت پر لاکھوں سلام ہو، آپ کی حکمت پر کروڑوں سلام ہو۔ آپ نے آپس میں بھائی چارہ کرایا، اخوت کرائی، مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا، انصار کو مہاجر کا بھائی بنایا، تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ حضور کی زبان سے بھائی چارہ کرایا تھا، تو دیکھو کیسا ہے۔ اور ہم تو سگے بھائی ہیں، لیکن نہ بھائی کا ٹھکانہ نہ چارے کا ٹھکانہ، بھائی بھائی سے جھگڑا ہے۔ ارے بھائی بڑا بھائی تھا، شاید وراثت میں کچھ زیادہ لے لیا، تو یوں سمجھے کہ بڑا بھائی تھا، میرے باپ کی جگہ رکھتا ہے، چھوڑ دو۔ چھوٹے بھائی نے لے لیا تو بڑا یہ سوچے میرا چھوٹا بھائی تھا۔ چھوٹا بھائی جب باپ نہ ہو تو بیٹے کے حکم میں ہوتا ہے، میرے بیٹے نے کھایا، چلو گھی کہاں ڈھلا کھچڑی میں، ختم۔ لیکن کسی اور موقع پر آؤں گا تو یہ معاشرے کی باتیں عرض کروں گا، ابھی تو مجھے عرض کرنا تھا یہ شادی کا، لیکن بات بہت آگے پھیل گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی ہے، اور ہجرت کر کے تشریف لائے، حضرت سعد کے ساتھ اخوت کرا دی۔ حضرت سعد کو کہا کہ تم ان کے بھائی اور یہ تمہارے بھائی۔ ادھر عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بنایا، ادھر حضرت ابو دردہ کو جو ہے وہ انصاری ہے ان کو بھائی بنایا، حضرت سلمان فارسی کا۔ اب دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضرت سعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے گئے اور جا کر کہنے لگے، دیکھ میرے بھائی، تو میرا بھائی ہے، میرے پاس 2 مکان ہیں، جو مکان تیرے کو پسند ہو تو لے لے، میری پسند کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تیرے کو وہ اندر والا بنگلہ پسند ہو تو وہ سوسائٹی والا رو ہاؤس پسند ہو تو وہ، تیرے کو جو پسند وہ تو لے لے، میری پسند کا کوئی مسئلہ نہیں۔ آج مسائل اسی میں ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے میرا حق مل جائے، سب لام زیر لے جانتے، دال زیر دے کوئی جانتا نہیں۔ اور بولو نے تم بھی کہتے ہوں گے کہ بہت دکھتی نبض پر ہاتھ رکھتا ہے یہ، آنکھیں بند کر کے تھوڑی چلتا ہوں، لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، اس لیے ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے
بیوی چاہتی ہے شوہر میرا حق ادا کرے، شوہر چاہتا ہے یہ میرا حق ادا کرے۔ ارے بھائی تو تیرا حق ادا کر دینے، ہر ایک کا جذبہ اگر یہ بن جائے میں اپنا حق ادا کر دوں تو پھر جھگڑے ہی ختم ہو جائے۔ حضرت سعد نے حق ادا کر دیا، یوں کہا دو مکانیں پسند کر لو، ایک تیرا ایک میرا۔ آگے تو چلیے اور لوگوں، یہ میرے اور آپ کے باپ دادا کی کہانی ہے، صحابہ کی جو ہے کہانی ہے اور سچے واقعات ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی بناوٹی کہانی نہیں۔ ارے کیا ہو گیا، بناوٹی کہانی ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حالانکہ لکھا ہوتا ہے یہ کہانی کلپنک ہے۔ ایک نوجوان کو دیکھا میں نے، دیکھتے دیکھتے رو رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ یہ ساس اپنی بہو پہ بہت ظلم کرتی ہے۔ میں کہا کیا ہے؟ تو وہ پاکستانی ایپیسوڈ چل رہا تھا۔ میں نے کہا اس سے پہلے کچھ لکھے لا تو نے واچا کہ یہ کالپنک ہے؟ تو میں نے کہا کہ پھر روتا تو کائی کو ہے؟ کہانی وہ بناتے، روتا یہ ہے۔ ارے سیرت کا مطالعہ کرو، مطالعہ نہیں کر سکتے تو پھر چوکھی چوکھی بات کہتا ہوں اپنے علماء کے پاس بیٹھو، ان کی جان لے ڈالو، ان سے تاریخ پوچھو، ان سے سیرت پوچھو، ان سے کہو ہمارے باپ دادا کون تھے، ہمارا فلسطین سے کیا واسطہ ہے، ہمارا فلاں سے کیا واسطہ ہے۔ میں سوچ کر آیا تھا فلسطین کی تاریخ بیان کروں گا، جمعہ میں بہت ساری تاریخ رہ گئی تھی، لیکن یہاں آیا پتا چلا شادی کا ماحول ہے، اس لیے کچھ گفتگو کر دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ یہ دو مکان ہے، ایک مکان تو لے لے جو پسند نہ آئے میرا ہے۔ آگے چل کے کہا دو کاروبار ہے، جو کاروبار تجھے پسند آئے لے لے، ایک دکان مین مارکیٹ میں، ایک دکان روڈ ٹچ ہے، جو تیرے کو چاہیے لے لے، میری پسند کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک وراثت تقسیم کی ہم نے، تو دونوں بھائی دیندار تھے، کہنے لگے کہ بہن تو وہاں ہے کینیڈا میں۔ اس نے کہا کہ تم لے لو نے سب۔ میں نے کہا نہ، اپنے ایسے تقسیم نہیں کرتے، بہن کو آ جانے دو۔ آ گئی، پھر ہم نے تقسیم کیا کہ تیرا اتنا، تیرا اتنا، پھر وہ اٹھا کے لکھا ہوا یوں کر کے بہن کو۔ میں نے کہا اب تم بہن کو دے دو۔ اب بہن کو کہا میں نے کہ تم اب ان کو ہدیہ کر دو۔ تو تھوڑی دیر کے بعد بہن کہنے لگی وہ ان کو پوچھو نہیں، ابا نے راندے میں ایک دکان بھی لی تھی ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھو، خالی زبان سے کہتے لے 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 میں لے لے میں تو ہاں اس کے لیے خیر بات آگے نکل جائے، وہ دل سے کہتے تھے کا دکان چاہیے جون سی تو لے لے۔ آگے بڑھ کر کہا دو بیویاں ہیں، دو شادی کی ہیں، جو تجھے پسند آ جائے میں طلاق دے دوں گا، عدت گزر جائے تو شادی کر لینا۔ ارے وہ بھی تو اصحابی کالنجوم تھے، صحابہ تھے، ستاروں کے مانند تھے۔ کہنے لگے نہ تیری دکان چاہیے، نہ تیرا مکان چاہیے، نہ تیری کاروبار چاہیے، نہ تیری بہری چاہیے، میرے کو تو بازار کا راستہ بتا دے۔ گھی کا ڈبہ لایا ہوں مکھن کا، اٹھا کے اس کو بیچوں گا، بازار کا راستہ دیکھا، گھی کو بیچا، خریدا، بیچا، خریدا۔ 8 دن گزرے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی۔ پیر میں زعفران کے کچھ اثرات تھے، نماز میں آئے تو کائنات کے امام نے دیکھا، قربان جائے کائنات کے امام پر، ایسے پیر و مرشد پر قربان جائے، ایسے معلم پر قربان جائے کہ انہوں نے جب شادی کے آثار دیکھے یوں فرمایا کہ عبد الرحمن لگتا ہے شادی کی ہے۔ آج کا کوئی پیر ہوتا تو
میرا پیروکار ہے، میرا ماننے والا ہے، میرا مرید ہے، میرے کو بتایا بھی نہیں؟ چل ٹھہر جا ابھی، والضحا اور والشمس وضحاها، ٹوٹ بے نکاحا، ابھی توڑتا ہوں نکاح، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا۔ لگتا ہے عبد الرحمن شادی کی، ایک بات پوچھی، مہر ادا کیا؟ مہر کے بعد میں ہم بہت پیچھے رہتے، لکھو نے مول صاحب 7,786۔ میں نے کہا بکری آتی ہے؟ بکری نہیں آتی 8,000 میں، نے تو بحری لینے چلا، شرم نہیں آتی؟ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ ایک جگہ گیا آنند کے علاقے میں، ہم تو سادہ لوگ ہیں، سیدھے لوگ ہیں، ہمارے دادا نے ہماری دادی کو عتق دیا تھا۔ میں نے کہا تیرا دادا تو تیری دادی کو بیل گاڑے میں لایا تھا، تو کل کو اسکارپیو میں لے کے آیا؟ نہ ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، نہ ہم ایسے۔ میں نے کہا اس کے لیے اتنا بڑا ور گھوڑا نکالا اور اس کے اوپر اتنے بڑے گدھیڑے کو بٹھایا، نہ پھر اس کے اوپر جو ہے صحرا سجایا، سب کرنے میں بہت آگے، مہر کے بعد میں پیچھے رہتے۔ اصل میں ہم طریقہ نہیں بدلتے، سمجھو دین کو سمجھو، علماء کے پاس بیٹھ کر صحیح رہبری لو۔ 8 دن گزرے، عبد الرحمن بن عوف نے شادی کری، یہاں برسوں کے برس گزر جاتے ہیں، چیکرا چیتھڑا سب جمع کر کر کے ماں رکھتی ہے، میری تو بیٹی ہے، نے سوئی سے لے کر ہاتھی تک سب دینے کا ہے۔ دینے میں وہ بیچارے مقروض ہو جاتے ہیں اور لون لیتے ہیں۔ ایک شادی ہوئی اور اس کے بعد ماں باپ برباد ہو جاتے ہیں۔ اب تو لوگ جہیز بھی نہیں مانگتے، جہاز مانگتے، جہاز سب چاہیے۔ ارے آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، پر آپ دوسرے گاؤں والوں کو سمجھائیے، اس کے لیے تم کو کہتا ہوں، آپ لوگ تو کچھ نہیں مانگتے۔ آپ کے یہاں کے لوگ تو خالی یوں کہتے میں تو نیچے سوتا تھا، میرے کو تو کہاں پلنگ کی ضرورت ہے، یہ تو تم بیڈ دیں گے تو تمہاری چھوکری سوئے گی۔ ہم تو کیا ہے، مٹکا بھی نہیں، نل میں سے منہ لگا کے پانی پی لیتے تھے، تو تم فریج دیوے تو تمہاری چھوکری ذرا سموسے بھجیے بنا کے رکھ سکتی، ہم کو ضرورت نہیں۔ ہم تو کیا یوں کہ وہ ندی کے کنارے جاتے تو ذرا ڈبکی لگائی، یوں کیا تو کپڑے دھل جاتے، تو تم واشنگ مشین دو تو تمہاری چھوکری کو فائدہ ہوگا، ہم کو تو کچھ چاہیے نہیں۔ ہم تو کیا رکشہ میں چلے جاتے، کبھی 11 نمبر کی گاڑی سے، اب تم کار دے دو تو تمہاری لڑکی کو گھماؤں گا، باقی مسئلہ کچھ بھی نہیں۔ اب تو لوگ جہیز نہیں جہاز مانگتے، سب کچھ دے دو۔ وہاں 8 دن گزرے، عبد الرحمن بن عوف نے شادی کری، ایک بات کہی مہر ادا کیا، دوسری بات کہی اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کرنا اگرچہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کے ولیمے اٹھا کر دیکھو حضور کے، کبھی صحابہ سے کہا میرا ولیمہ ہے، اپنا اپنا کھانا لے کر آ جانا، لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے، ہم سب کے وہاں ڈھیچ کے آتے ہیں تو پھر کھلانا پڑتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے عادتیں سدھارو، بناؤ اپنے آپ کو۔ ہم زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، ہم زندگی بنانے کے لیے آئے۔ ہماری زندگی بھی گزرے اور جانوروں کی جنگلوں میں گزرے، گرگٹ کی اور چھوٹے چھوٹے جنتوؤں کی گھروں میں گزرے، اور ہماری یوں گزرے سب برابر۔ ہم زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم گلیوں سے چلے، محلوں سے گزرے اور دنیا سے گزرے، تو دنیا ہمیں دیکھے تو یہ کہے یہ عبد الرحمن جا رہا ہے، یہ عبداللہ جا رہا ہے۔ محلے کی لڑکیاں کہے کہ عبد الرحمن جا رہا ہے، وہ میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔
غیر کے وہاں سے گزرے تو غیر یوں کہے کہ یہ تو عبداللہ جا رہا ہے، مسلمان جا رہا ہے، اور مسلمان یہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اور مسلمان یہ کسی کی ماں بہن کو تار تار کر نہیں دیکھتا، یہ اپنے دین پر اور مذہب پر چلتا ہے۔ لوگوں، ہم جو ہے اپنے دین کے دروازے پر آ کر بیٹھے ہیں، نہ کسی کو اندر آنے دیتے ہیں، نہ ہم خود اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے شادی کا موقع ہے، ہم دین دیکھے، ہماری شریعت دیکھے۔ وہاں حضرت سلمان فارسی کو بھائی بنایا ہے ابو دردہ کا، دونوں ایک مرتبہ جا رہے تھے، چلتے چلتے سلمان فارسی نے کہا یہ گھر میں لڑکی ہے، میرا نکاح کا پیغام ڈال دے۔ اب ہمارے یہاں تو پیغام ڈالنے کے بھی بہت مسائل ہے، خیر اپنے لمبا اب نہیں جاتے، لیکن کہ وہ ڈالے، بیچ میں بچولیا آتا ہے، یہ بچولیا پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ دھندے کراتا ہے الٹے، خیر لیکن اب وہاں گئے حضرت ابو دردہ، جا کے کہا کہ اس سلمان فارسی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے، تو باپ کیا کہتا ہے؟ سلمان فارسی تو بہت مالدار ہے، تم کو کرنا ہو تو بولو۔ تو کہا چلو نے میرا کرا دو، بیٹھ گئے۔ ولی تھے، باپ ولی ہوتا ہے، ولی کو اجازت کی ضرورت نہیں، نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا۔ ایک اللہ والے تھے، درس دیا کرتے تھے، محدث سے بڑے، ان کی بیوی کہنے لگی کہ اب تم بھی شادیوں میں جاؤ، کہیں جاؤ، تمہاری بیٹی اب شانی ہو رہی ہے، جوان ہو رہی ہے، اس کے نکاح کا کوئی پیغام آئے گا؟ اچھا بیٹی شانی ہو گئی، بیٹی جوان ہو گئی، تو گئے اپنے درس گاہ میں، درس ختم ہوا، ایک بچے کو بلایا اور کہا بیٹا میں اپنی بیٹی کی تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کرے گا؟ اس نے کہا کہ استاد جی اپنے پاس تو ہے کچھ نہیں، کلاش آدمی ہے کچھ نہیں۔ تو کہا کوئی بات نہیں، چلے گا، ہم تو کیا پوچھ ہے چھوکرا پائے، بنگلو چھے، گاڑی چھے، فلاڑوں چھے، سب چھے، اور محبت نہ تھی تو ہوں کروانا۔ ہاں اس لیے کائنات کے امام نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا تنکح المرأة لأربعین حسبیا نسبیا ولمالیا ولجمالیا فاظفر لذات الدین قریبت یداک۔ مال کے لیے، حسب کے لیے، جمال کے لیے، اور جو ہے وہ خاندان اعلیٰ دیکھ کر، اور فلا کہا فاظفر لذات الدین، تم دین کو ترجیح دینا، قریبت یداک۔ انہوں نے دیندار دیکھا تو کہا کہ اپنی بچی کا نکاح کر دیا، گھر لے کر آئے، وہ ایک دم سے اچھا گھرانہ تھا، دیندار گھرانہ تھا، تو ایک دم سے جب نوجوان کو لے کر آئے، بیوی بھی اور بچی بھی دونوں گھر میں بھاگی، کہا کوئی بات نہیں، یہ تمہارا محرم ہے، یہ تمہاری بیٹی کا شوہر ہے۔ عورت کہنے لگی ہائے ہائے ہائے، تم نے تو ناک کٹوا ڈالی۔ ہم بھی کتنوں کو کہتے تو کہ کیا کرے مول صاحب، بحریہ مانتی نہیں، تو میں کہتا ہوں بحری کا مرید ہے، باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتا ہے، اپنی بیوی کو دیندار نہیں بنایا تو 18 سال کی بچی ہوئی تب تیری بے دینی باہر آئی۔ ہاں اس لیے ماں بہنوں کو بھی دیندار بناؤ، لیکن اس کے لیے تم کو دیندار بننا پڑے گا۔ ہم زندگی پیش کریں گے تو پھر وہ کرے گی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ سیدھی بات کرتا ہوں، سمجھ میں آنی چاہیے، سمجھ میں صاف آ جائے، فصاحت اسی کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والوں پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ تو خیر حضرت ابو دردہ سے کہا تو کرے گا؟ کہ میں تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا، بہت دیر ہوئی تو آئے، سلمان فارسی نے کہا بو والا گیلا،
તો કે ચાલની જવા દે નહીં, હવે આગળ ચાલની. લા ભાઈ બોલ તો ખરી, હું થયું? હા કે ના? લા ભાઈ ચાલની, તું અગાડી ચાલની. बहुत आगे तक ले गए, फिर कहा कि अब वो ऐसा ऐसा हुआ. सहाबा थे, फरमाने लगे सलमान फारसी कि तेरा रिश्ता वहां होना था, लेकिन मैंने तेरे पैगाम पर पैगाम डाल दिया. कितना साफ दिल था. इसलिए कहा कैसे शादी करना, कैसे गमी करना, ये सब दीन बताएगा. इसलिए दीन को अपनी जिंदगी में दाखिल करो. उसके लिए ये मेहनत है, दावत की मेहनत चलाई है, तालीम की, तसव्वुफ की, ये सब मेहनतें इसलिए है ताकि ये दीन अंदर में आ जाए. इस्लाम जब अंदर में आता है, ईमान जब अंदर में आता है और दीन जब अंदर में उतरता है, तो फिर अनवारे इस्लाम दुनिया में जाहिर होते हैं. जब तक अंदर में उतरता नहीं, ये जाहिर नहीं होता. इसलिए इसको अंदर उतारना पड़ेगा. चंद दिन पहले भी मैंने एक जगह लतीफा सुनाया, बात को खत्म कर दो. दो दोस्त थे, इकराम और इस्लाम, जा रहे थे ट्रेन से. ट्रेन रुकी एक स्टेशन पर, तो इकराम गया, इस्लाम गया भजिए लेने. लाइन लंबी थी, थोड़ी देर में ट्रेन चलने लगी. तो इकराम, भीड़ बहुत थी, मुसलमान नौजवान सब थे, ईद का मौका था. तो ये इकराम जोर जोर से आवाज लगाने लगा, चली तो इस्लाम. तो सब जवानी जिंदाबाद जिंदाबाद. फिर वो इकराम ने बहुत देर के बाद कहा चुप रहो, पहले इस्लाम को अंदर लो फिर जिंदाबाद बोलो. ऐसे पहले इस्लाम ईमान अंदर लो फिर जिंदाबाद कहो. इसलिए इस दीन को अपनी जिंदगी में उतारेंगे. अरे भाई बोलो ना, बहुत धीरे बोलते हैं. हाँ, दीन जिंदगी में उतरेगा, अमन अमान, चैन, सुकून की जिंदगी होगी, बहुत सुकून वाली जिंदगी होगी. फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा, बेहतरीन जिंदगी अल्लाह देंगे. पक्की और ठक्की बात है. इसलिए सुकून के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अल्लाह के दीन को अपने सीनों में, अपने घरों में जगा दो, वरना हालात बहुत संगीन है. करेंगे. अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए. अगर ये दीन हमारी जिंदगी में आ गया तो आज की बात इसी पर खत्म करते हैं कि फिर जो है वो हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं. जमाना खुद हमसे है, जमाने से हम नहीं. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून. रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन. ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन. ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन. ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन. मालिक दुनिया में बड़ों की तारीफ का मतलब ही सूरत सवाल होता है. फकीर और मंगते और भिखारी लोग बड़े लोगों की तारीफ करते हैं,
تو کنجوس مارواڑی بھی ان کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔ آپ چنی ہے، آپ چنا ہے، آپ سیٹھ ہے، آپ فلاں ہے، فلاں ہے، تو کنجوس بھی ان کو 2 5 10 روپلی نکال کر دے دیتا ہے۔ ہم نے بھی اپنی جھوٹی زبانوں سے آپ کی حمد کی، آپ کے نبی پر درود پڑھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، بھیک مانگنے کے لیے، اور بھیک مانگنے کے لیے آپ کی توفیق سے در بدر بھٹکتے رہتے ہیں کہ مالک بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، اب ادھر ادھر کے بادشاہ ہیں۔ جس دن نوازنے پر آئیں گے اور جس دن عطا کرنے پر آئیں گے، عالم کے اندر ہدایت ہی ہدایت اور دین ہی دین وجود میں لا کر رکھ دیں گے۔ اے کریم آقا، یہ سب بھکاریوں کا مجمع آپ کے دربار میں جمع ہوا ہے اور بھیک مانگنے کے لیے جمع ہوا ہے کہ امت کی کشتی بھنور میں آ چکی ہے اور باطل اس کو ڈبونے کے لیے تیار ہو چکا ہے، اور ساتوں آسمان اور زمین میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارا کوئی معاون نہیں ہے، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، ہمارا کوئی بیلی نہیں ہے، ہمارا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے۔ اے کریم آقا، اگر آپ اس امت کو غیروں کے حوالے کر دیں گے تو پھر یہ ہوگا، زمین آسمان دونوں دشمن ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں۔ زمین آسمان دونوں دشمن ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں، آپ بھی گھر ہمیں ٹھکرائیں گے، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے۔ مالک اپنی غیبی تائیدوں کو امت کے ساتھ کر دے، اپنی غیبی نصرتوں کو امت کے ساتھ کر دے، امت کو پھر سے پنپانے کا اور چمکانے کا فیصلہ فرما دے۔ حضور اس امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے، آپ آیتیں اتارا کرتے تھے، آپ تسلی دیا کرتے تھے۔ حضور بھی اور اس امت کے غم میں رونے والے ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ امت تو یتیم در یتیم ہو چکی ہے، اس کو دنیا میں گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اس کے مکانوں کو دکانوں کو بے درے داغ لگائی جا رہی ہے، اس کی جان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اس کے بچوں کو نیزوں پر اچھالا جا رہا ہے، اس کے بچوں کو، بوڑھوں کو، اس کی عورتوں پر میسائلیں داغی جا رہی ہے۔ کریم آقا، آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے، آپ کی کبھی نہ سونے والی آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ اے کریم آقا، ایک زمانہ ذلت کے دن دیکھتے دیکھتے گزر گیا، اب اس امت کو آپ عزت کے دن دکھا دیجئے، اب اس امت کو آپ عزت کے دن دکھا دیجئے۔ اے کریم آقا، کتنی تیری مخلوق جہنم کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے اور کتنی تو عالم برزخ میں جل رہی ہے۔ آپ کی مخلوق ہے، آپ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ کون مٹی کے نرجیو کھلونے بنانے والا اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے کھلونوں کو توڑتا ہے؟ آپ مختار کل ہے، سب کو جہنم میں ڈالے تو آپ کو حق ہے۔ ہم کوئی ٹھیکیدار اور جمعدار بن کر نہیں آئے، لیکن کریم آقا درخواست یہ تھی، دنیا کی تھوڑی سی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، سہی نہیں جاتی، برداشت نہیں کی جاتی، تو یہ مخلوق ہمیشہ ہمیں جہنم میں کیسے چلے گی؟ تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیرے رحم کا واسطہ، تجھے تیرے علو شان مرتبے کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کے نواسوں کی کربلا کی شہادت کا واسطہ، اپنی ضعیف مخلوق پر رحم فرما دے، اپنی ضعیف مخلوق پر رحم فرما دے۔ روئے زمین پر بسنے والے انسانوں اور جناتوں کے لیے ہدایت کے راستوں کو کشادہ فرما دے۔ ملک ہندوستان کا تو بچہ بچہ ہدایت پر آئے، ایسی راہ عافیت کے ساتھ کشادہ فرما دیجئے۔ ایک کریم آقا، آپ کی ایک نظر عنایت ساری مخلوق کا بیڑا پار کر دے گی، آپ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اور گنبد خضرا میں حضور بہت خوش ہو جائے گا، حضور کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اے کریم آقا، اپنی ضعیف مخلوق پر رحم فرما کر حضور کے قلب کو ٹھنڈک پہنچا دیجیے۔
حضور کے قلب کو ٹھنڈک پہنچا دیجئے۔ اے کریم آقا، دین کے جتنے شعبے دنیا میں چل رہے، چھوٹا مکتب، بڑا دارالعلوم، خانقاہ، تقریر، تصنیف کے جتنے شعبے، ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان میں مخلصین کو مجتمع فرما، ان میں مخلصین کو مجتمع فرما، متکبرین سے، معاندین سے حفاظت فرما۔ متکبرین تو بہت ہے اللہ جی، لیکن مخلصین کو پیدا فرما ان دین کے شعبوں میں، اور مخلصین کو پیدا فرما، ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کی شرارت سے، کام کے کرنے والوں کی، کام کے ٹھکانوں کی، پوری دنیا میں چلنے پھرنے والی جماعتوں کی پوری حفاظت فرما، پوری نصرت فرما، پوری مدد فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے کریم آقا، ملک ہندوستان پر اور پورے عالم پر جو تعصب پسند منصوب چھایا ہوا ہے، ان کی جڑیں جلدی کاٹ دے، ان کا تختہ جلدی الٹ دے، ان کی کھڑیاں جلدی کھڑی کر دے، انسانوں کے ہمدرد اور انصاف پسند لوگوں کو برسر اقتدار لانے کا فیصلہ فرما۔ جن کے مقدر میں آپ نے ہدایت لکھ دی ہے تو ان کو جلدی سے ہدایت دے کر انہی کے ذریعے سے اسلام کو پروان چڑھا دیجیے، اور جن کے مقدر میں آپ نے ہدایت نہیں لکھی اور عبدی کی عبدی مہر لگا دی ہے، تو ایسے بدترین انسانوں کو ہلاکت کے گھاٹ اتار کر اور عام انسانوں کے لیے ہدایت کے راستوں کو کشادہ فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً یہاں کے قبرستان میں، عموماً پورے عالم میں جتنے مومنین مومنات دفن ہیں، سب کی بال بال مغفرت فرما دیجئے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے دوستوں کے دوستوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ایک دن اچانک ہمارا بھی بلاوا آئے، حسن خاتمہ نصیب فرما دیجئے، سوء خاتمہ سے پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ کس کو کب پکڑنے والے ہیں آپ کو معلوم ہے، آپ سب کو پکڑیں گے، کوئی چھوٹنے والا نہیں، کس کو کب پکڑیں گے، کہاں پکڑیں گے آپ کو معلوم ہے، لیکن کریم آقا، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ ہم کو جب بھی پکڑیں تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہمیں پکڑنا کہ ہم پر دنیا کے کسی انسان کا کوئی حق باقی نہ ہو، اور اگر مزید آپ ہماری درخواست کو قبول کریں تو ہم آپ کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہماری روح قبض کرنا کہ سر ہمارا سجدے میں ہو۔ اے کریم آقا، حسن خاتمہ نصیب فرما دیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر تو پھرتے رہے اور زندگی بھر کبھی دعوت کے میدان میں، کبھی تصوف کے میدان میں، کبھی تعلیم کے میدان میں چلایا اور دوڑایا، اور کل جو ہے وہ مرنے کا وقت آئے اور پھر جو ہے کالا منہ لے کر دنیا سے آ رہے ہو۔ اے کریم آقا، ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما دیجئے، سوء خاتمہ سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اس مجمع میں جس کی جو جائز تمنا ہے، مرادیں ہیں، حاجتیں ہیں، اس کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجئے۔ ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرما لیجئے۔ کل جو نکاح ہم نے پڑھایا، کل پھر پڑھانا پرسوں ہے، اس کو بھی، اور آئندہ جتنے پڑھانے باقی ہے، اور جتنے جو ہے وہ آج تک پڑھائے، جہاں کہیں نکاح ہوئے، اے کریم آقا، سب میں جانبین میں محبت نصیب فرما، دونوں خاندانوں میں محبت نصیب فرما، نیک اور صالحین کے دنیا میں آنے کا ذریعہ فرما، نکاح کو سنت زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، اور نکاح کے ذریعے سے نیک اور صالحین کے دنیا میں آنے کا ذریعہ فرما۔ اور اے کریم آقا، اس مجاز کو امت کے ختم فرما دیجئے کہ ہم دو ہمارے دو۔ اے کریم آقا، خوب اولاد پیدا ہو اور تیری امت میں اضافہ ہو، ایسی راہ عافیت کے ساتھ کشادہ فرما دیجئے۔ اس مجمع کے ایک فرد کو اپنا ولی بنا، اپنا مقرب بنا، اپنا چہیتا بنا، اپنا لاڈلا بنا، اپنے خاص الخاص بندوں میں شمار فرما، اپنے مستجاب الدعوات بندوں میں شمار فرما۔ اے کریم آقا، صرف یہ مجمع نہیں، ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں میں کوئی محروم نہ رہے، ایسی راہ عافیت کے ساتھ کشادہ فرما۔ آپ کے یہاں تو نبوت اور صحابیت کا ہی دروازہ بند ہے، ولایت کے سب دروازے کھلے ہیں۔ یہ کھلور کے پورے مجمع کو آپ ولایت دے دے تو آپ کو کون پوچھ سکتا ہے؟
آپ تو ملک الاملاک ہے، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہے۔ اے کریم آقا سب کو نواز دینے کا فیصلہ فرما، ان کی اولادوں کو بھی نواز دینے کا فیصلہ فرما، اس پورے گاؤں میں خوشحالی عطا فرما، دینداری نصیب فرما، دین گھروں میں زندگیوں میں دینداری ہو، ایسی راہ عافیت کے ساتھ کشادہ فرما۔ اے کریم آقا مانگنا بہت ہے، مانگنا نہیں آتا، بن مانگے بے انتہا عطا فرما، خوش ہو کر عطا فرما، چھانٹ کر عطا فرما۔ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنی شان کے مطابق دے دینے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اس پروگرام کے رکھنے میں، بلانے میں اور انتظامات کرنے میں جس نے جیسی مدد کی، دن دگنی رات چگنی ان کی ترقیات سے مالا مال فرما، ان کی نسلوں میں عالم دین، خادم دین، دین کے دائی اور شہدائی پیدا ہوتے رہے، ایسی راہ عافیت کے ساتھ کشادہ فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کے وسیلے کی برکت سے اپنی بارگاہ میں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عطا سے قبول ہی فرما لیجئے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔